جی السلام علیکم۔ زندگی ایک سبق ہے کہ ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ شیف بلال۔ یقیناً یہ آج کا ولاگ، آج کی ویڈیو میرے لیے بنانا مشکل ہے، کیونکہ مشکل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ اسلام جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اسلام دوسروں کے ساتھ اخلاص سے پیش آئیں، خلوص سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، احساس کریں، دوسروں کے بارے میں درد دل رکھیں، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور دوسروں کے ساتھ ایسا عمل کریں کہ دوسروں کے لیے بہتری پیدا ہو سکے کوئی۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ لیکن یہ کرتے کرتے اگر ہمیں کوئی نقصان دے جاتا ہے، ہمیں کوئی اذیت دیتا ہے، ہمیں کوئی دکھ دیتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے، ہمیں کوئی اذیت اور پریشانی میں ڈال دیتا ہے، تو ہم جیتے جی ہی مر جاتے ہیں۔ تو ہم تو پھر بعض اوقات نیکی کرتے کرتے اس قابل بھی نہیں رہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو آگے لے کے بڑھیں اور اپنی زندگی کو آگے چلائیں۔ تو اس وقت کیا کریں؟ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے نیکی کرتے ہوئے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس قول کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، اتار لیتے ہیں، ڈھال لیتے ہیں، تو یقیناً ہم اپنی نیکی کو کنٹینیوز رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی لاس نہیں ہوگا، ہمیں کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں، آپ اس کے شر سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ تو کوشش کریں کہ ہم شر سے بچ سکیں جتنا بھی ہو سکے۔ چلیں ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں، جو کہانی آج کی ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے۔ ایک ہاتھی کی پشت کے اوپر ایک بکری بیٹھے درختوں کے مختلف پتے کھا رہی ہوتی ہے۔ ایگل دیکھتی ہے تو ایگل بکری سے سوال کرتی ہے کہ اے بکری، یہ ماجرا کیا ہے؟ اتنے پروٹوکول کے ساتھ ہاتھی کی پشت کے اوپر بیٹھی درختوں کے پتے کھا رہی ہے اور جہاں سے دل چاہتا ہے وہاں سے کھاتی ہے، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ بکری یہ سارا ماجرا جو ہے وہ ایگل کو سنا دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بکری کہتی ہے دیکھو ایگل، ایک دن شیر میرے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ بکری، یہ آپ کا بھلا ہوگا، یہ آپ کی محبت ہوگی، یہ آپ کا احسان میرے اوپر ہوگا کہ اگر آپ میرے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ہیں دودھ پلا دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری شیرنی یعنی کہ میری شریک حیات جو ہے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی ہے، وہ مر گئی ہے کسی وجہ سے۔ تو اگر آپ میرے بچوں کو دودھ پلا دیں تو میرے بچوں کی زندگی بچ سکتی ہے، ورنہ میرے بچے مر جائیں گے۔ بکری کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے آسان ہے۔ خیر، شب و روز میں شیر کے بچوں کو دودھ پلاتی رہی اور شیر نے مجھے اس نیکی کے بدلے میں یہ پروٹوکول دے دیا ہے، یہ صلہ دے دیا ہے کہ ہاتھی کی ذمہ داری ہے کہ مجھے جب بھی بھوک لگتی ہے، مجھے جب بھی پتے کھانے ہوتے ہیں، تو میں ہاتھی کی پشت پر بیٹھتی ہوں اور میں مزے سے مختلف درختوں کے جہاں سے دل چاہے پتے کھاتی ہوں۔ ایگل کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے کہ نیکی کا صلہ اتنا بڑا، کیا بات ہے۔ خیر، ایگل یہ بات سن کے واپس پروان پکڑ جاتی ہے۔ ایگل نے پروان پکڑی ہوتی ہے تو ایگل دیکھتی ہے نیچے ایک جھیل کے اندر ایک چوہا ڈوب رہا ہوتا ہے، اور ایگل دیکھتی ہے کہ کیوں نہ اس کو بچا لیا جائے، یہ نیکی ہے۔ تو ایگل نیچے آتی ہے جھیل کے اندر سے، چوہے کو اپنے پنجوں کے اوپر بڑے ہی نفیس طریقے سے اٹھاتی ہے اور اس کو خشکی پہ جا کے رکھ دیتی ہے۔ ایگل سوچتی ہے کہ کیوں نہ ہو کہ اس کو میں اپنے پروں کی تپش دے دوں، جس کے ذریعے چوہا جلدی ہیٹ پکڑ جائے گا، خشک ہو جائے گا اور اس کی جان میں جان آ جائے گی اور یہ اپنے رستہ لے جائے گا۔ خیر، ایگل جو ہے وہ اس کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتی ہے اور ایگل سوچتی ہے کہ شاید کہ اب چوہے کو فرصت دی جائے کہ یہ اپنے گھر چلا جائے۔ تو ایگل اڑنے لگتی ہے، پروان پکڑنے لگتی ہے، تو ایگل سے پروان نہیں پکڑی جاتی، ایگل اڑ نہیں سکتی۔ ناظرین، کیوں نہیں اڑ سکی؟ کیونکہ چوہے نے ایگل کے پروں کو کاٹ دیا تھا۔ ایگل بہت پریشان ہوتی ہے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے اس کے ساتھ، تو یہ کیا ہو گیا؟ تو خیر، ایگل جو ہے وہ اپنا اب دانا پانی جو ہے وہ
زمین کے اوپر چل پھر کر شب و روز گزارتی ہے، لیکن اس کے پر واپس جب آ جاتے ہیں تو ایگل پروان پکڑتے ہوئے سیدھا بکری کے پاس جاتی ہے. بکری پھر اسی پروٹو کے ساتھ پتے کھا رہی ہوتی ہے، پروٹوکول کے ساتھ. تو ایگل جا کے یہ ساری داستان سناتی ہے اور بڑی غصے میں اس کے ساتھ بولتی ہے. خیر، بکری کہتی ہے دیکھو ایگل، مسئلہ یہ ہے کہ نیکی میں کوئی شک نہیں ہے، نیکی آپ نے اچھی کی ہے، نیکی میں نے بھی کی ہے، نیکی آپ نے بھی کی ہے، نیکی میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیکی کرتے ہوئے آپ نے یہ سوچا نہیں ہے کہ آپ نیکی کس کے ساتھ کر رہی ہیں. کاش کہ آپ یہ چیز سوچ جاتی تو آپ شر سے بچ سکتی تھی. یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بس اس کو نکالا جاتا جھیل سے اور اس کو چھوڑ دیا جاتا، اس کی جان بچنی ہوتی تو بچ جاتا ورنہ اپنا راستہ لیتا. لیکن تم بہت آگے بڑھ گئی، ٹھیک ہے، تو اس لیے تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے. اس کے بعد تم نے یہ نہیں دیکھا کہ تم نے نیکی کی کس کے ساتھ ہے. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ لفظ نہ بولوں، لیکن کتاب میں لکھا ہے کہ تم نے کس نسل کے ساتھ نیکی کی ہے. ٹھیک ہے، دل نہیں کر رہا تھا کہ یہ میں نسل لفظ استعمال کروں، لیکن کتاب میں لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بکری نے ایگل سے یہ کہا ہے کہ تم نے کس نسل کے ساتھ نیکی کی ہے، کم سے کم نسل تو دیکھ لیتی. ناظرین، خیر یہ تو ایگل اور چوہے کی کہانی تھی. تو واقعی ہی چوہا جو ہے وہ اچھی نسل کا نہیں ہے، اس کا کردار ہی کاٹنا ہے. تو بہرحال ہمیں اپنی جو نیکی ہے وہ کنٹینیوز رکھنی ہے. اب ہمیں دوسرا اس کے بدلے میں کیا لٹاتا ہے، کیا کرتا ہے، ہمارے ساتھ کیسے کرتا ہے، یہ بھائی اب اس کو پتہ ہے. لیکن ہمیں اچھا کرنے کا صلہ اللہ ہمیں ضرور دے گا. چلیں، اپنا خیال رکھنا جی.